جانتے ہو اللہ تعالیٰ کا کیا جواب ہوگا؟ اس جواب کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ قرآن کہہ رہا ہے قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، جب بندہ کہے گا اے اللہ آج تو نے مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا ہے، آنکھوں سے طاقتیں چھین کر کیوں اٹھایا ہے، تو اللہ تعالیٰ جواب دے گا قال، اللہ کہے گا كذلك أتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، میرے بندے جس طرح دنیا میں تو نے میری آیتوں کو بھلا دیا تھا، جس طرح دنیا میں تو نے میرے دین کو بھلا دیا تھا، میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری سے منہ موڑ لیا تھا، آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، آج تجھے بھی بھلا دیا جا رہا ہے۔ آپ کی زندگی ناپاک ہے تو آپ کا ٹھکانہ ناپاک لوگوں کے ساتھ جہنم میں ہونا چاہیے یا پھر پاک لوگوں کے ساتھ صالح لوگوں کے ساتھ جنت میں ہونا چاہیے، فیصلہ آپ خود کر لینا کہ آج کا خطبہ اطمینان قلب پر کیا جائے، یعنی اس دل کو سکون کیوں نہیں ملتا ہے، یہ دل پریشان کیوں ہے، اور دوسری چیز اس دل کو سکون کیسے ملے گا، اس کا طریقہ کیا ہے کتاب و سنت کے اندر، اس چیز پر آج انشاءاللہ عزیز بیان کرنا ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ نے آج کا خطبہ اگر بغور سماعت کر لیا، اچھی طرح آپ نے سمجھ لیا، تو آج کے بعد اگر آپ سکون نہ پانے کی شکایت کر رہے تھے، شکوہ کر رہے تھے، تو آج کے بعد یہ شکایت آپ نہیں کریں گے۔ محترم حضرات، اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں ہر انسان، ہر کوئی اپنی اپنی زندگی میں سکون پانا چاہتا ہے، ہر کوئی سکون کی تلاش میں ہے، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، سکون ہر کسی کو چاہیے۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ سکون پانے کے لیے ہر طرح کی محنتیں، ہر طرح کی قد و کاوش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مقصد ہے کہ سکون مل جائے، مقصد ہے کہ قرار مل جائے، مگر افسوس کہ لوگ ہر طرح کی محنت کرنے کے باوجود بھی سکون نہیں پاتے، قرار نہیں پاتے۔ آج کتنے ایسے مسلمان ہیں، کتنی ایسی زندگی ہے جن کی زندگی میں سکون نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، زندگی جہنم سی بن چکی ہے، زندگی عذاب بن چکی ہے، زندگی میں سکون نہیں مل رہا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم سکون پانے کے لیے ہر طرح کی کوششیں کرنے کے باوجود بھی ہمیں سکون نہیں مل رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ آؤ میں بتاتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج لوگوں نے سکون پانے کے لیے غلط طریقے اختیار کر لیے، غلط راستے اختیار کر لیے ہیں، غلط رویے اختیار کر لیے ہیں، کہ لوگ مال کے پیچھے جی جان لگا کر بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مالدار بننے سے سکون مل جائے گا، بڑی دولت ہاتھ آئے گی تو سکون مل جائے گا، بڑا پیسہ کمانے والے بن جائیں گے تو سکون مل جائے گا۔ کچھ لوگ تو اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے غلام بن کر اپنے نفس کو، اپنے آپ کو برباد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ من کے مطابق زندگی گزارنے سے سکون مل جائے گا۔ کچھ لوگ تو فلم و ڈراموں میں سکون ڈھونڈ رہے ہیں، کھیل تماشے میں سکون ڈھونڈ رہے ہیں، دوستوں کی محفلوں میں، مجلسوں میں سکون ڈھونڈ رہے ہیں، مگر افسوس کہ ان کو سکون کہیں پر بھی نہیں ملا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا طریقہ غلط ہے۔ اس لیے آؤ دنیا کی سب سے سچی کتاب ہم قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن، اے اللہ رب العالمین کا کلام،
ہم سکون پانے کے لیے بہت پریشان ہیں، ہم سکون پانا چاہتے ہیں، ہم سکون پانے کے لیے بہت ساری محنتیں کر چکے، پر ہمیں کہیں پر بھی سکون نہیں مل رہا ہے۔ اے قرآن، تو اللہ رب العالمین کا کلام ہے، تو اللہ کی طرف سے نازل کردہ سب سے سچی کتاب ہے، تو ہی ہمیں سکون پانے کی دوا بتلا دے، سکون پانے کا طریقہ بتلا دے۔ میرے بھائیوں، جب یہ سوال قرآن سے پوچھا جاتا ہے تو قرآن جواب دیتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سورہ رات نمبر 13 آیت نمبر 28۔ قرآن کہتا ہے الذین آمنوا الذین آمنوا، جو لوگ مومن ہو گئے، جو لوگ مسلمان ہو گئے، جن لوگوں نے اللہ کے دین کو قبول کر لیا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، ان کے دل تو اللہ کو یاد کرنے سے ہی قرار پائیں گے، اللہ کا ذکر کرنے سے ہی اطمینان پائیں گے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو، اللہ کو یاد کرنے سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے، اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو قرار ملتا ہے۔ یہ ہے سکون پانے کی دوا جو قرآن ہمیں بتلا رہا ہے، رب کا فرمان ہمیں بتلا رہا ہے۔ اس لیے جب بھی آپ کا دل پریشان ہو جائے، آپ بے چین ہو جائے، تو اس کا واضح مطلب ہوگا کہ آپ کا تعلق اللہ سے کمزور پڑ چکا ہے، آپ کا رشتہ اللہ سے کمزور پڑ چکا ہے۔ اس وقت اللہ سے لو لگاؤ، آپ کے دل میں سکون ملے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ دن بھر کی پریشانیوں سے تھک جاتے، آپ دن بھر کی مصروفیات سے تھک جاتے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے، قم یا بلال فارغنا بالصلاة فارغنا بالصلاة، اے بلال اٹھو اور نماز کے ذریعے سے مجھے راحت پہنچاؤ، نماز کے ذریعے سے مجھے سکون پہنچاؤ۔ یعنی اذان کا وقت ہو گیا، اذان دو، میں نماز پڑھوں گا، اللہ کا ذکر کروں گا، اللہ کو یاد کروں گا، اللہ سے باتیں کروں گا، تاکہ مجھے سکون مل جائے، تاکہ مجھے قرار مل جائے۔ یہ سنن ابو داؤد کتاب الادب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دن بھر کی تھکاوٹ کو ہلکی کرنے کے لیے، آپ اپنی تکلیفوں کو ہلکی کرنے کے لیے آپ حضرت بلال کو کہتے کہ اذان کا وقت ہو گیا تو اذان دو تاکہ میں جلدی اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں۔ تو یہ ہے سکون پانے کی دوا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے، صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعجب ہوتا ہے ایمان والوں پر، تعجب ہوتا ہے مومن کی زندگی پر، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر، ایک مومن کی زندگی میں ہر پہلو بہتر ہوتا ہے، اس کے لیے ہر پہلو بہتر ہوا کرتا ہے۔ ان امرہ کلہ لہ خیر ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن، اور صرف مومن کے لیے اللہ کی طرف سے یہ نعمت ہے، ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ، کہ اللہ کی طرف سے انہیں کوئی بھی خوشی پہنچتی ہے، کوئی بھی بھائی پہنچتی ہے، کوئی بھی نعمت نصیب ہوتی ہے، شکر فکان خیرا لہ، وہ بندہ اس پر اللہ کا شکر ادا کر لیتا ہے، اور اس کا شکر ادا کرنا اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، خیر کا پہلو ہوتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور جب اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی ٹینشن پہنچتا ہے، کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، تو بندہ اس پر صبر کر لیتا ہے، اور اس کا صبر کرنا اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
مومن کی زندگی پر تعجب کا اظہار کیا ہے کہ مومن جب مصیبت پہنچتی ہے تو مصیبت پر صبر کر کے اپنے دل کو سکون پہنچاتا ہے، اور جب کوئی اللہ کی طرف سے نعمت نصیب ہوتی ہے، کوئی بھلائی کوئی خوشی پہنچتی ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کر کے وہ دل کو قرار دیتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے۔ ایک مومن کی زندگی میں جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے، جو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارے، جو اللہ کو یاد کرتے رہے، ایسے مومن کی زندگی میں ہمیشہ سکون ہوتا ہے، مصیبت کے مرحلے میں بھی سکون، اور اسی طریقے سے کوئی نعمت بھی ملے تو اس وقت میں تو بندہ اپنے آپ کو، اپنے دل کو وہ سکون محسوس کرتا ہے۔ تو یہ ہے سکون پانے کی دوا میرے بھائیوں، جو قرآن ہمیں بتلا رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں بتلا رہا ہے۔ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ سورہ الحج سورہ نمبر 16 آیت نمبر 97۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے جو بھی شخص نیک عمل کرے گا، من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو بھی مرد یا عورت نیک عمل کریں گے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اگر وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کی زندگی کو پاک صاف بنا دیں گے، اس کی زندگی کو پاکیزگی والی زندگی بنا دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کو بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائیں گے، ان کے نیک عمل کے بدلے، ان کے عمل کے بدلے ہم ان کو بہتر سے بہتر عطا کریں گے۔ غور کر رہے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جو بھی مرد یا عورت نیک عمل کرے، من عمل صالحا من ذکر او انثى، مرد میں سے ہو یا عورت میں سے ہو، وهو مؤمن، اگر وہ مومن ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم ان کی زندگی کو پاک بنا دیں گے۔ اس کا مطلب جو لوگ اللہ کی یاد نہیں کرتے، جو لوگ اللہ کی یاد میں اپنے وقت کو نہیں لگاتے، اللہ کی فرما برداری نہیں کرتے، ایسے لوگوں کی زندگی ناپاک ہے، ایسے لوگوں کی زندگی میں پلیدگی ہے، ایسے لوگوں کی زندگی میں گندگی ہے۔ یہ لوگ اس وقت تک اپنی زندگی کو صاف نہیں کر سکتے، پاک نہیں بنا سکتے جب تک اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہ پکڑ لے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جو بھی نیک عمل کرتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، ہم ان کی زندگی کو پاک بنا دیتے ہیں، صاف ستھری بنا دیتے ہیں۔ اب بتاؤ، اگر آپ کی زندگی اللہ کی نظر میں پاک صاف نہیں ہے، صاف ستھری نہیں ہے، آپ کی زندگی ناپاک ہے، تو آپ کا ٹھکانہ ناپاک لوگوں کے ساتھ جہنم میں ہونا چاہیے یا پھر پاک لوگوں کے ساتھ، صالح لوگوں کے ساتھ جنت میں ہونا چاہیے، فیصلہ آپ خود کر لینا۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ اسی طرح تیسری جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا۔ سورہ طه سورہ نمبر 20 آیت نمبر 123 سے آیت نمبر 126 تک آپ پڑھیں۔ کیا آیتیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جو شخص میری طرف سے نازل کردہ احکامات کے مطابق زندگی گزارے گا، جو شخص میری شریعت کے مطابق زندگی گزارے گا، فَمَنِ اتَّبَعَ، میں نے جو دین دے کر کے بھیجا ہے، میں نے جو اسلام دے کر کے بھیجا ہے، جو اسلام کے مطابق زندگی گزارے گا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزارے گا، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، وہ شخص ادھر ادھر بھٹکتا نہیں پھرے گا اور نہ یہ بے قرار ہوگا۔ سن رہے ہیں آپ؟ کتاب و سنت کی جو پیروی کریں گے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ قرار نصیب کرے گا، اس کو سکون ملے گا۔ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، وہ ادھر ادھر بھٹکتا نہیں پھرے گا۔
ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اور سنو اس کے برعکس جو بندہ میری یاد سے غافل ہوگا، میرے ذکر سے منہ موڑے گا، میرے دین سے غافل ہوگا، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اس کی زندگی تو بے قرار والی زندگی بن جائے گی، اس کی زندگی تو بھاگ دوڑ والی زندگی بن جائے گی۔ اور آج دیکھ رہے ہیں آپ جو بھی لوگ نماز کے لیے نہیں آتے، اللہ کے لیے اللہ کے گھر میں نہیں آتے، ان سے پوچھو وہ کہیں گے کہ کاروبار کے لیے وقت نہیں ملتا، اگر میں 5 ٹائم کی نماز پڑھوں گا تو مجھے روزی کہاں سے ملے گی، 2 روپیہ جو میں کما رہا ہوں کہاں سے حاصل ہوگا۔ یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ دنیا کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو گئی اور طرح طرح کے بہانے لگاتے پھرتے ہیں، کیونکہ اس کے دل میں ہے کہ ہمیں رزق نہیں مل رہا ہے، جبکہ اللہ کو معلوم ہے کہ بندہ دن بھر میں وہ جتنی کمائی کرے گا اس کو کتنا منافع ہوگا اللہ کو معلوم ہے، لیکن یہ بندہ ناشکرا ہے جو طرح طرح کے بہانے لگا کر اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اس کی زندگی بے چین والی زندگی ہو جائے گی۔ یہی نہیں، ایک تو اس بندے کو دنیا میں بھی سکون نہیں ملے گا، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی، یہی نہیں بلکہ اس بندے کو ہم قیامت کے دن اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے، نابینا بنا کر وہ اٹھائیں گے، ہم اس کی آنکھوں سے طاقتیں چھین کر اٹھائیں گے، اس کی آنکھوں میں قوت نہیں ہوگی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ہم اندھا بنا کر کے حشر کریں گے۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، وہ بندہ کہے گا، وہ مجھے کہے گا اے اللہ، اے پروردگار، رب لم حشرتنی اعمی، اے اللہ آج تو نے مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا ہے، اے پروردگار آج تو نے مجھے اندھا کیوں بنا دیا ہے، آنکھوں سے طاقتیں کیوں چھین لی ہے۔ وقد كنت بصیرا، جبکہ دنیا میں میں بصارت والا تھا، دنیا میں میں دیکھ سکتا تھا، دنیا میں میں عقل مند تھا، پر آج تو نے میرے ساتھ یہ حشر کیوں کیا؟ جانتے ہو اللہ کا کیا جواب ہوگا؟ طرح طرح کے بہانے لگا کر دین سے بھٹکنے والوں، طرح طرح کے بہانے لگا کر دنیا کی طرف مائل ہونے والوں، آخرت کی فکر نہ کرنے والوں، جانتے ہو اللہ تعالیٰ کا کیا جواب ہوگا؟ اس جواب کو ہمیشہ یاد رکھنا، قرآن کہہ رہا ہے قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، جب بندہ کہے گا اے اللہ آج تو نے مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا ہے، آنکھوں سے طاقتیں چھین کر کیوں اٹھایا ہے، تو اللہ تعالیٰ جواب دے گا، قال اللہ کہے گا كذلك أتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، میرے بندے جس طرح دنیا میں تو نے میری آیتوں کو بھلا دیا تھا، جس طرح دنیا میں تو نے میرے دین کو بھلا دیا تھا، میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری سے منہ موڑ لیا تھا، آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، آج تجھے بھی بھلا دیا جا رہا ہے۔ اللہ کا قانون ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ نے دنیا میں اعلان کیا ہے سورہ بقرہ میں، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ آج اگر ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں گے، اللہ کو خوش کریں گے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں خوش کرے گا۔ ہم اللہ کی فرما برداری کریں گے تو اللہ خوش کرے گا، اگر ہم دنیا میں اللہ کو ناراض کریں گے تو قیامت کے دن اللہ کو کیسے ہم خوش کر سکتے ہیں؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا، اس لیے بندہ چیخے گا چلائے گا لیکن اللہ ایک بھی نہیں سنے گا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى، تو نے قرآن کی آیتوں کو بھلا دیا تھا، تیرے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی تھی، سمجھایا جاتا تھا، حدیث کی باتیں تمہیں پڑھ کر سنائی جاتی تھی، مگر تمہیں کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، تم بھول جاتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ تمہیں دین سے کوئی مطلب نہیں، قرآن سے کوئی مطلب نہیں، ایمان سے کوئی مطلب نہیں، اس لیے وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى، اتنی بڑی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ قیامت کے دن اندھا بنا کر کے حشر کیا جائے گا۔ دنیا میں
بڑا سے بڑا مجرم یہ کبھی نہیں تصور کرے گا، کبھی یہ نہیں چاہے گا، کبھی یہ گوارا نہیں کرے گا کہ اس کی آنکھوں میں پٹیاں باندھ کر کے اس کو سزا دی جائے۔ اور قیامت کا منظر تو سب سے خطرناک منظر ہوگا۔ سوچو اگر ہمارا نام ان میں شامل ہو جائے تو ہم کتنے بڑے پچھتاوے والے مسلمان ہوں گے، کتنے بڑے بد نصیب ہوں گے۔ مگر مسلمانوں کو آج کیا ہے؟ کوئی فکر نہیں ہے۔ اس طرح کی ہزاروں قرآن کی آیتیں، حدیث کی باتیں سننے کے باوجود بھی کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، کیونکہ مسلمان کا دل پتھر ہو چکا ہے، پتھر سے بھی سخت ہو چکا ہے۔ مسلمانوں کو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ورنہ بتائیے آج کتنے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی فرما برداری کرنے کی فکر کرتے ہیں؟ وہی مشکل سے 2-4-10 لوگ ہوں گے، وہی مشکل سے 2-4-10 لوگ ہوں گے، ورنہ جدھر دیکھو مسلمان دنیا دنیا کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے، مال مال کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ مجھے اور ملے، مجھے اور ملے کی خواہش اس کی ختم نہیں ہوتی۔ لعنت ہو ایسے مال پر، پھٹکار ہو ایسی دولت پر۔ ایسی دولت کو جوتے کی نوک پر ٹھکراتا ہوں جو دولت ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے، ایسی جاب کو جوتے کی نوک پر ٹھکراتا ہوں جو جاب ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے، آخرت کی کامیابی سے غافل کر دے۔ ایسی جاب ہمیں نہیں چاہیے، ایسی نوکری ہمیں نہیں چاہیے، ایسی کمائی ہمیں نہیں چاہیے۔ بس گزر بسر ہو جائے کافی ہے۔ لیکن اللہ کو ہم بھول کر، مسجد سے غافل ہو کر، ہم اللہ کے دین سے بھٹک کر ہم پیسہ کمائیں، ہم پیسہ جمع کریں، ایسی دولت پر لعنت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لو کان وادیان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق حدیث نمبر 6436۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر ابن آدم کے پاس مال کی 2 وادیاں ہو، لو کان وادیان من مال، مال کی 2 وادیاں ہوں، یہاں پر تو مطلق طور پر مال کا ذکر ہے، اور صحیح مسلم وغیرہ کے اندر سونے کا ذکر ہے، اور سونا مال میں سب سے قیمتی ہوا کرتا ہے۔ او من ذهب، سونے کا ذکر ہے مسلم وغیرہ کے اندر۔ لو کان وادیان من مال او من ذهب، اگر انسان کے پاس، اگر آدمی کے پاس مال کی 2 وادیاں ہو، سونے کی 2 وادیاں ہو، لابتغى ثالثا، تو وہ تیسری وادی کو بھی تلاش کرے گا کہ مجھے اور ایک مال کی وادی مل جائے۔ ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب، اور ابن آدم کا پیٹ دنیا کی کوئی بھی چیز نہیں بھر سکتی سوائے قبر کی مٹی کے۔ یعنی انسان کا سانس جب تک باقی ہے اس دنیا سے اس کا پیٹ نہیں بھرنے والا، اس دنیا سے اس کو سکون نہیں ملنے والا، اس دنیا اس کو کبھی قرار نہیں دے سکتی۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، اور جو شخص اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ یہاں پر قابل غور طلب بات یہ ہے کہ انسان کا پیٹ کبھی بھرنے والا نہیں ہے۔ جو بندہ دنیا کے پیچھے جتنی زیادہ فکر کرے گا اس کو اور زیادہ دنیا پرستی نظر آئے گی، اور زیادہ دنیا کی محبت میں وہ دیوانہ ہو جائے گا۔ انسان سوچتا ہے میں یہ کروں وہ کروں، ایک مکان بن کر تیار ہو چکا، دوسرا کب تک بناؤں، فلاں کے پاس اتنی دولت ہے، فلاں کے پاس اتنا مال ہے، میرے پاس کب تک ہوگا، فلاں آدمی نے اپنا ایک عالیشان مکان بنا لیا، میرے پاس کب تک ہوگا۔ یہ سوچ کر انسان اپنے عقل کو کھو بیٹھتا ہے، انسان اسی طرح دنیا پرست بن جاتا ہے، پھر اسے آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے وہ بندہ بے نمازی ہے، نماز کا چور ہے، پھر بھی احساس نہیں ہوتا، کسی کے ساتھ ناانصافی کا معاملہ کر رہا ہے پھر بھی احساس نہیں ہوتا، یتیموں کا مال ناحق طریقے سے کھا رہا ہے پھر بھی احساس نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا پرست ہو چکا ہے، آخرت کی فکر اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ اس لیے
کہ اس نے اللہ کی یاد کو چھوڑا، اللہ کے ذکر سے منہ موڑا، اللہ تعالیٰ نے دنیا پرستی کی محبت اس کے دل میں ڈال دی۔ اس وجہ سے وہ بندہ کچھ بھی کرے، غلط بھی کرے، سود کھائے، حرام کی روزی روٹی کا انتظام کرے، کوئی احساس اس کو نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں صحابہ کرام کو اور تمام امت کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم ذلك اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، بخاری کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے لوگوں انظروا الى من هو اسفل منكم، تم اپنے سے نیچے والوں کی طرف نظر ڈالو، تم اپنے سے کمتر والوں کی طرف دیکھو، وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، اور خبردار اپنے سے اوپر والوں کی طرف نہ دیکھو، اپنے سے اوپر والوں کی طرف نظر نہ ڈالو۔ یعنی تم سے جو امیر ہے، تم سے جو اچھا کھاتا پیتا ہے، تم سے جو اچھا پہنتا ہے، ان لوگوں کی طرف دیکھ کر اپنے دل کو چھوٹا نہ کرو، ورنہ پھر تمہیں ایسا محسوس ہوگا کہ اللہ نے مجھے کتنا کمتر بنایا ہے، اللہ نے مجھے کتنا بد نصیب بنایا ہے۔ وہیں پر اگر تم اپنے سے نیچے والوں کی طرف ڈالو گے، اپنے سے نیچے والوں کی طرف دیکھو گے، پھر تمہیں احساس ہوگا کہ اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا جس سے بہت سے لوگ محروم ہیں۔ اپنے سے نیچے والوں کی طرف نظر ڈالنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے دل میں شکر پیدا ہوگا۔ اس نے فرمایا ذالک اجدر اللہ تزدروا نعمت اللہ علیکم، جب تم اس پر عمل کرو گے تمہارے دل میں کیا ہوگا؟ شکر پیدا ہوگا کہ اللہ نے ہمیں کیا نہیں دیا۔ اللہ نے ہمیں دو آنکھ دی، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں دو کان دیے، ہم کانوں سے سنتے ہیں۔ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کان رہنے کے باوجود بھی سن نہیں سکتے، ہم اپنی باتوں کو نہیں سنا سکتے۔ اللہ نے ہمیں دو پیر دیے جس سے ہم چلتے ہیں۔ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو دو پیر نہیں، پیر رہنے کے باوجود بھی وہ نہیں چل سکتے، وہ لگا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان دی جس سے ہم بولتے ہیں۔ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی زبان سے کوئی بات بولنا چاہتا لیکن سامنے والے کو کوئی بات اپنی زبان سے نہیں بول سکتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 ٹائم کا کھانا دیا، 3 ٹائم کا کھانا دیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اچھے کھاتے پیتے ہیں۔ ورنہ دنیا میں بہت ایسے لوگ ہیں جو 1-1 روپیہ کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرتے ہیں۔ اللہ نے کیا نہیں دیا ہے؟ سب کچھ دیا ہے۔ جب بندہ اپنے سے نیچے والوں کی طرف دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے اللہ نے ہمیں تو بہت اچھا رکھا ہے۔ بابا سعد کا واقعہ ہے، فارسی کا ایک مشہور ادیب گزرا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ دمشق کی سفر کے لیے نکلا، دوران سفر مجھے سواری بھی دور کی بات، مجھے پیروں میں جوتے بھی نصیب نہیں ہوئے، سفر بہت دور کا تھا۔ چلتے ہوئے پیر میں سوجن آ گیا، پیر میں درد شروع ہو گیا۔ وہ بیان کرتے ہیں میں اسی طرح چلتے ہوئے گیا، مجھے جوتے بھی نصیب نہیں ہوئے، دل میں شکوہ پیدا ہوا، شکایت پیدا ہوئی، اے اللہ تو نے اس بندے کو کتنا بد نصیب بنایا ہے کہ سواری تو دور کی بات، پیروں میں جوتے بھی نصیب نہیں ہوئے، اور یہ پیر کس طریقے سے کہ پیر پھل گئے، پیر میں سوجن آ گیا۔ وہ بیان کرتے ہیں میں جو ہی دمشق کی ایک جامع مسجد میں پہنچا، وہاں پر دیکھا کہ ایک معذور آدمی جو 2 پیروں سے معذور ہے بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے، جسے دیکھ کر میرے دل میں احساس ہوا اس بندے کو دیکھو، یہ تو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک چل کر کے بھی نہیں جا سکتا، لیکن اللہ نے مجھے پیروں میں قوت دی کہ ہم اتنا دور کا سفر طے کر کے یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ پھر اس بندے نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی حکمت۔ جب ہم اپنے سے نیچے والوں کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں شکر گزاری پیدا ہوتی ہے کہ اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، اور جب ہم اپنے سے اوپر والوں کی طرف دیکھتے ہیں تو پھر ناشکری کی صفت ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے، اور ہم دن بدن دنیا پرستی کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ ہم اللہ کے ذکر سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے، وقت بھی ہو چکا، وقت اجازت نہیں دیتا کہ آگے اور بھی مزید کچھ باتیں کی جائے، اس لیے میرے بھائیوں خلاصہ کلام یہ ہے، اگر آپ کے دل کو سکون نہیں مل رہا ہے،
تو اس کا مطلب ہے آپ کا رشتہ اللہ سے کمزور ہے. آپ اللہ سے لو لگاؤ, اللہ سے دل لگاؤ. اتنا بڑا فائدہ ہے اگر ہم نے اللہ تعالیٰ سے لو لگایا, اللہ کی فرما برداری کی, تو دنیا میں بھی مصیبت رہنے کے باوجود بھی دل کے اندر سکون نصیب ہوگا, قرار نصیب ہوگا, اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایسی جگہ میں ہمیں داخل کرے گا, ایسی جنت میں داخل کرے گا جہاں پر ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں, جہاں پر ذرہ برابر بھی کوئی غم نہیں, جس جگہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان ہمیشہ کے لیے انسان وہ جگہ عیش و عشرت میں زندگی گزارے گا, ہمیشہ اس جگہ میں رہے گا, کبھی موت بھی نہیں آئے گی, ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی. لیکن وہیں پر اگر ہم نے اللہ کی فرما برداری نہیں کی تو کتنا بڑا نقصان ہے. ایک تو دنیا کی محبت دل میں پیدا کر دی جائے گی, اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کی توفیق ہم سے چھین لے گا, نماز کی توفیق ہم سے چھین لے گا, اللہ اپنے ذکر کی توفیق ہم سے چھین لے گا, اور ہم دنیا کی محبت میں دیوانے ہو جائیں گے. اور پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں اندھا بنا کر کے اٹھائے گا, نابینا بنا کر کے اٹھائے گا, اور پھر مجرمانہ جیسا ہمارے ساتھ سلوک کیا جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو مذکورہ باتوں پر, سب سے پہلے مجھے اور جتنے بھی سامعین ہیں اور اوپر جتنے بھی سامعات ہیں, تمام سامعین اور سامعات کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, ہمیں سے جو لوگ تیرے دین سے بھٹکے ہوئے ہیں, جنہیں اب تیرے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی, اے اللہ ان کو صحیح سمجھ بوجھ عطا فرما. اے اللہ, جو لوگ تیرے قرآن سے دور ہیں, قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے محروم ہے, قرآن مجید کو سمجھنے سے محروم ہے, اللہ ان کو توفیق دے کہ وہ قرآن مجید سے اپنا رشتہ مضبوط کرے. اللہ, ہمیں سے جو لوگ بیمار ہیں ان کی بیماریوں میں تو شفا کاملہ عطا فرما. اللہ, ہمیں سے جو لوگ ہمارے آبا اجداد دنیا سے جا چکے ہیں, نہ جانے قبروں میں کن حالتوں سے گزر رہے ہوں گے, اللہ ان کی جو بھی بشری لفظیں ہیں, جو بھی خطائیں ہیں, اللہ ان کی بشری لفظوں کو تو معاف فرما, انہیں جنت نصیب فرما. اللہ, ہم جب تک زندہ رہے حالت ایمان پر, جب ہمارا خاتمہ حالت ایمان پر خاتمہ ہو, آمین. تقبل رب العالمین. سبحان رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.